ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص شامل کیے جاتے ہیں۔ مفتی محمد جمیل رضا اطاری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ جوابات بھی مفتی جمیل صاحب آپ کو انشاءاللہ دیں گے۔ تو بڑھتے ہیں، ہمارے پاس پہلے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا نام نواز ہے، نئی کراچی 5G سے میرا تعلق ہے۔ میرا سوال یہ ہے، چائے یا کسی مشروب کو پھونک مار کے ٹھنڈا کرنا کیسا؟ جی جمیل صاحب، آپ بھی نیو کراچی کے ہیں، اور سوال پہلا آج ہمارے پاس غیر اتفاقی طور پر نیو کراچی سے ہی آیا ہوئے، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی میں یا کسی بھی قسم کے مشروبات میں پھونک مارنے سے احادیث کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو چائے کے ٹھنڈا کرنے کے مختلف طریقہ کار دوسرے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔ مثلاً ایک کپ چائے ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کو دوسرے کپ میں الٹ پلٹ کر لینے سے بھی ایک چیز جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی، یا پلیٹ میں ڈالنے کے بعد دوبارہ کپ میں ڈالنے سے بھی چائے کافی حد تک جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو پھونک مارنا، یہ چونکہ پھونک مارنے کے ذریعے سے آدمی جب سانس لیتا ہے، سانس جب باہر نکالتا ہے، تو سانس باہر نکالنے کے اندر جو ہوا میں بخارات ہوتے ہیں وہ مضر صحت ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے پھر آدمی جو چیز کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اجزاء دانتوں میں، زبان میں اس کے کچھ اثرات رہ جاتے ہیں۔ تو پھونک مارنے کی صورت میں وہ اجزاء کچھ جراثیم وغیرہ کے ساتھ پھر باہر نکلتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طبیبوں کے بھی طبیب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی چیز کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں جس میں امت کا فائدہ ہو، اور ان چیزوں سے منع فرماتے ہیں جس میں امت کو نقصان اٹھانا پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروبات یا کھانے وغیرہ چیزوں پہ پھونک مارنے سے منع کیا ہے، تو اس وجہ سے پھونک مارنے سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اگر پھر بھی کوئی چائے ٹھنڈی کرنے کے لیے پھونک مارتا ہے تو ناجائز اس کو نہیں کہیں گے، ہے یہ بھی جائز، لیکن طبی اور میڈیکلی اعتبار سے بھی یہ نقصان دہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ وہ پھونک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، مثلا سورہ فاتحہ پڑھی گئی یا درود شریف پڑھا گیا، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تلاوت قرآن، درود شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد جب آدمی کسی چیز پہ دم کرتا ہے، صحیح، تو اس کی وہ صورت نہیں ہوتی، یعنی جو مضر اثرات ہیں ان کے بجائے اس میں فائدہ مند اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ کھانے پینے کی اشیاء پہ جو دم کیا جاتا ہے تو کیا اس کا بھی منع ہے؟ تو دم کرنا ایک الگ چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مریضوں پر دم کرنا یہ ثابت ہے۔ تو اس لیے یعنی دعا پڑھ کے اس پہ پھونک مار دینا، تو اس میں شفا ہوتی ہے۔
تو بزرگان دین نے ان دونوں شارحین حدیث نے بھی ان دو باتوں کو ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی برکت سے جو شفا ہوتی ہے، اگر دم کیا جائے یعنی دم میں بھی پھونک مارا جاتا ہے، پھونک ماری جاتی ہے تو اس کے ذریعے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کچھ نہیں پڑھا، ذکر و اذکار نہیں کیا، ویسی آدمی پھونک مارے جا رہا ہے تو پھر یہ ایک مضر صورت ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک، اور دم کر کے کچھ کلمات پڑھ کر، اور یہ عمل تو خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، جبریل امین بھی دم کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے کچھ پڑھ کر اپنے آپ کو دم کرنا، یعنی یہ ان کی اصل باقاعدہ حدیث کے اندر بالکل احادیث کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تو احادیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد کھانے کی اشیاء پہ دم فرمایا، دعا کی، تو اس سے بھی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کا نام جب لیا جائے گا تو اس دم میں مضر اثرات کے بجائے فائدہ مند مفید اثرات پیدا ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے دم والی اشیاء کو کھانے پینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ عام روٹین میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر کچھ پڑھے، ذکر الہی کیے بغیر ویسے ہی پھونک مار رہے ہوتے ہیں اور ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں، بار بار چیز گرم ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایسی اشیاء جو اتنی گرم ہو کہ جس سے دھواں اٹھ رہا ہو، تو اتنی گرم اشیاء کھانے پینے سے بچنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ اتنی گرم اشیاء نہیں کھایا کرتے تھے جس سے دھواں اٹھ رہا ہو۔ جب قدرے وہ ٹھنڈا ہو گیا، کھانے کے قابل ہو گیا، اس وقت پھر اس کو کھایا پیا جائے۔ اور بعض اوقات یہی چیز تھوڑی سی غفلت، یعنی ایسا گرم کوئی چیز اٹھائی، کوئی بوٹی لی، لقمہ لیا، یا چائے کا ایسا گھونٹ بھرا، تو وہ اپنے اثرات پھر زبان پہ چھوڑ جاتا ہے، یعنی وہ اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور کبھی چھالے بن جانا بہت زیادہ ہے، اور منہ میں اتنی بڑی گرم چیز یا لقمہ رکھ لیا، اب نہ نکل سکتے نہ نکال سکتے ہیں، بالخصوص جب لوگوں میں بیٹھے ہوں تو پھر کیا کریں، تو آزمائش ہوتی ہے۔ تو بچوں کو بھی ظاہر ہے یہ چیزیں سمجھانی چاہیے، اور اسی میں بہتری ہے۔ سوال ہے SMS پر کہ سر ہم 3 بہنیں ہیں، میرے والد صاحب حیات ہیں، ان کی کچھ ایکڑ زمین ہے، انہوں نے 2 بہنوں کو دی ہے، والدہ کو بھی دی ہے، مجھے نہیں دی، کہتے ہیں کہ شوہر کو چھوڑ دو، تو کیا میرا حق نہیں بنتا؟ حالانکہ میری شادی تو ان کی مرضی سے ہی ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں؟ کسی ایک بہن کا، ایک کسی سائلہ کا سوال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی اپنے بیٹے کو ان کی والدہ کی فرمائش پر ایک خاص زمین کا حصہ دے رہے تھے، اور اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ جو بیٹے کو دیا جانے والا گفٹ ہے وہ عمل پختہ ہو جائے، کہ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ رضا حاصل ہو جائے گی۔ تو اس طرح بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہوئے اور انہوں نے مدعا عرض کیا آنے کا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ باغ کا ایک حصہ میں دے رہا ہوں تحفہ، تو اس پہ آپ بھی گواہ ہو جائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اور بھی اولاد ہیں؟ تو فرمایا ہاں، کیا تم نے ان سب کو بھی ایسا ہی کوئی تحفہ دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ ظلم ایک زیادتی ہوئی ہے کہ یعنی بقیہ اولاد کو وہ گفٹ نہیں دیا جا رہا تھا جو ایک بیٹے کو گفٹ وہ صحابی دینا چاہ رہے تھے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اولاد کے درمیان یہ جو ڈیفرنس، فرق کیا جا رہا تھا، تو اس کو فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو اب یہ جو سوال ہے، اس سوال میں جس بہن نے بھی اپنے دیگر بہنوں اور اپنے درمیان جو ایک فرق کو بیان کیا ہے کہ والد صاحب 2 بہنوں کو تو وہ دے رہے ہیں اور ان کو نہیں دے رہے، اور ان کو نہ دینے کی وجہ وہ شادی، کہ ان کی چونکہ شادی ہو چکی ہے اور بقیہ 2 بہنوں کی شاید شادی نہ ہوئی ہو، تو اولاد کو دینے کے اندر شادی شدہ غیر شادی شدہ اس کا کوئی فرق شریعت مطہرہ نے نہیں رکھا، صحیح، بلکہ گفٹ کا جو معاملہ ہے تحفے کا، تو اس میں بیٹا اور بیٹی کا بھی فرق نہ کیا جائے،
زیادہ بہتر یہی. زیادہ بہتر یہی ہے کہ بیٹے کو جتنا دیا جا رہا ہے اتنا ہی بیٹی کو دیا جائے. البتہ اتنی کی اجازت ہے کہ بیٹے کو اگر ڈبل دینا ہے تو بیٹی کو پھر سنگل دیں. ٹھیک. یعنی کہ 2 لاکھ بیٹے کو دے رہے ہیں تو پھر 1 لاکھ بیٹی کو دیں. بہتر ہے کہ دونوں کو ہی 2-2 لاکھ دیں, دونوں کو ہی 1-1 لاکھ دیں. تو اب جہاں 2 بیٹیاں ہیں ان کو تو دیا جا رہا ہے زمین کا کچھ حصہ, لیکن شادی شدہ بیٹی کو نہیں دیا جا رہا. تو اس طرح والد صاحب کو اپنی بیٹیوں کے درمیان تحفے تحائف کے تبادلے میں ان کو دینے میں ان کو یہ فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اگر اپنی 2 بیٹیوں کو کچھ دے رہے ہیں تو جس طرح وہاں تحفہ شرعی اصول ضابطے کے مطابق جس طرح وہاں دے رہے ہیں تو اسی طرح اس بیٹی کو بھی وہ تحفہ دیں, اور اس میں کسی قسم کا فرق نہیں کرنا چاہیے. اب باقی یہ ہے کہ کمی بیشی کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ والدین اپنی اولاد کے درمیان اگر کمی بیشی کرنا چاہیں اور اس کمی بیشی کے مابین اس کمی بیشی کی کوئی نہ کوئی وجہ شرعی ہو, کوئی وجہ شرعی ہو, تو اب اولاد کے درمیان دینے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. مثلا ایک فرما بردار زیادہ بیٹا ہے, اس کو بمقابل دوسرے بیٹوں کے جو والدین کے فرما بردار تو ہیں لیکن ایک بہت زیادہ فرما بردار ہے, با ادب ہے, خیال زیادہ رکھتا ہے, تو اس کو دیگر کے مقابلے میں وہ زیادہ دے سکتے ہیں. اسی طرح ایک بیٹا عالم ہے یا بیٹی عالمہ ہے اور دوسری اولاد عالم نہیں ہے, تو اس علم دین کی فضیلت کی وجہ سے عالم یا عالمہ بیٹی کو دوسری اولاد کے مقابلے میں زیادہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ اجازت پھر بھی نہیں ہے کہ محروم کرتے ہیں. بالکل ایک کو دے رہے ہیں اور ایک کو بالکل بھی نہیں دے رہے. بالکل نہ دینے کی بھی کچھ وجوہات ہیں, لیکن عام طور پہ وہ وجوہات نہیں پائی جاتی. لوگ جو دینا نہیں چاہتے تو وہ ویسے ہی بلا وجہ نہیں دے رہے ہوتے. تو اس طرح اپنی اولاد کے درمیان گفٹ وغیرہ کا جو معاملہ ہو تو اس میں عدل و انصاف کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اچھا, اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دو, اب بظاہر سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ بیوی ٹھیک ہے جہاں شادی ہوئی ہے کوئی, اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ سیٹ ہے, ہو سکتا ہے داماد بعض اوقات کے کسی اور جھگڑے کی وجہ سے یا کوئی بھی بنیاد, جو یہ بہن کا سوال ہے کہ جب شادی ان کی مرضی سے ہی ہوئی ہے, اب ان کا تقاضا ہے کہ شوہر کو چھوڑ دو تو پھر تمہیں کچھ ملے گا یا کچھ دیا جائے گا, تو ایسے تقاضے کرنا کیسے ہیں کہ بعض اوقات یہ اپنے خاندان والوں سے, گھر والوں سے, ماں باپ کی طرف سے یا بہن بھائیوں کی طرف سے بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس طرح اپنی بیٹی کو طلاق پر ابھارنا, اکسانا کہ تم طلاق لوگی تو تمہیں ہم گفٹ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. تو دیکھیں, طلاق ایک باقاعدہ اس کی شرعی حیثیت ہے, اور کب طلاق لینا عورت کے لیے جائز ہے کب جائز نہیں ہے یہ تو مکمل ایک تحقیقی ایک صورت ہے کہ ہر صورت میں عورت طلاق مانگے یہ عورت کے لیے ہر صورت میں جائز نہیں ہوتا. بعض صورتیں ہیں ایسی کہ جن میں عورت طلاق کا یا شرعی اعتبار سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. اب یہ والدین کس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کہ تم ان سے طلاق لو, ان کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں کچھ دیں گے, تو ایسے موقع پر والدین کا یہ عمل درست بظاہر تو معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ اگر کوئی وجہ شرعی نہیں ہے طلاق لینے کی تو صرف مال کی وجہ سے کہ اگر اس وجہ سے ہم تمہیں دیں گے کہ تم ان سے رشتہ ختم کرو ورنہ نہیں دیں گے. تو اب یہ ہے کہ بظاہر ایسی صورت ہے کہ اس میں طلاق کی طرف عورت کو اپنی بیٹی کو نہیں اکسانا چاہیے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات طلاق ہو بھی گئی اور مال ہو سکتا نہ ملا بھی, تو وہ مال کے بجائے سکون برباد ہو گیا. جی, تو اس لیے اس میں ان بہن کو بھی اچھی طرح غور کر لینا چاہیے, اور اگر یہ ان کے شہر میں کوئی قریبی دارالافتاء اہل سنت کی برانچ ہو تو یہ باقاعدہ پھر اپنا جو بھی سلسلہ ہے ان سے طلاق کیوں والدین طلب کر رہے ہیں کہ طلاق اپنے شوہر سے مانگیں, تو اس کی وجہ کیا ہے, کیا والدین طلاق کا مطالبہ کرنے میں کیا آیا حق بجانب ہیں یا نہیں ہیں, تو یہ مزید ایک چیز کلیئر ہو جائے گی تو واضح طور پہ ان کا جواب ان کو انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت سے دے دیا جائے گا. میں عرض کر دوں کہ دارالافتاء اہل سنت پاکستان کے کئی ایسے جو بڑے شہر ہیں وہاں باقاعدہ موجود ہیں. شہر کراچی میں 7 مقامات پہ دارالافتاء اہل سنت ہیں, حیدرآباد میں بھی ہیں, فیصل آباد میں بھی ہیں, لاہور شہر میں بھی دارالافتاء اہل سنت ہیں, ملتان میں بھی ہیں, اور اسی طرح سرگودا, اکھاڑا, گجرانوالہ, گجرات, یہ وہ شہر ہیں کہ جن میں آپ جا کر باقاعدہ رہنمائی حاصل
کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات کی طرف. یہ سوال ہے کہ اولاد کے حوالے سے جو ہے جیسے کہ والد صاحب کی کوئی جائیداد وغیرہ ہوتی ہے تو شرعی طور پر جو بیٹیوں کا یا بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے وہ تو دینا ہوتا ہی ہے، لیکن اگر ایک والد جو بیٹیوں کو حصہ آتا ہے تو آنے والے وقت کے حساب سے وہ یہ چاہے کہ جو بیٹیوں کو حصہ آتا ہے یہ والد صاحب اگر کرنا چاہیں کہ اتنی ہی اس جائیداد کے پیسے اگر بچوں کو جہیز کی صورت میں یا جہیز کے علاوہ بھی وہ ان کی مالی امداد کر دیں تو کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ یعنی جو بھی بچیوں کا بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے تو اس حصے کی وہ رقم جو ہے نا جہیز کے علاوہ اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں بہن بھائیوں میں کوئی مسئلہ نہ بنے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. جی اچھا، یہ کئیوں کا یہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اچھا، جہیز گنا جاتا ہے بیٹی کے لیے نا، بیٹی کو کہتے ہیں کہ آپ کو جہیز دے دیا گیا، صحیح. اچھا آپ کو یہ دے دیا، آپ کی شادی پہ اتنا خرچہ ہو گیا، تو یہ خرچے تو بیٹوں کی شادی پہ ہوتے ہیں بلکہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر ٹھیک ہے بیٹی پر ایک اچھا خاصا خرچہ ان معنوں میں وہ بھی شریعت نے نہیں رکھا، یہ ہمارے اپنے رسم و رواج کہ ہم نے بڑھا چڑھا کر کچھ معاشرے میں وہ کیا کہتے ہیں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے یا لوگوں کے کانوں میں ایسی سی باتیں پہنچیں اور معاشرے سے ڈرتے ہوئے بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ قرضوں میں پڑ جاتے ہیں اور قرضوں میں دب جاتے ہیں. وہ بیٹی تو شادی ہو گئی، ان کے بچے بھی ہو گئے، آگے چلے گئے، لیکن یہ والد بیچارہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو یہ تو اصل تو وہ خرچہ شریعت نے رکھا نہیں، خود ہم نے بڑھائے ہوئے ہیں یہ. تو بہرحال جمیل صاحب چلیں جہیز کو تو ہم مائنس کریں گے، ہم اس میں سوال کے اندر یہ اب اس کو کیا آپ کیا کہتے ہیں، جہیز یا کچھ اور کچھ خاندان والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بیٹی کو اب انہیں فلیٹ چاہیے، کچھ بھی ایسا چاہیے، تو والد کہتے ہیں میرا جب بھی انتقال ہو کب ہو لیکن میں اتنا اماؤنٹ دے دیتا ہوں تاکہ یہ کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں آ جائیں اور اپنی زندگی گزاریں. تو یہ وراثت میں سے مائنس ہو جائے گا یا کیا ہوا؟ زندگی میں جو کچھ بھی والدین اپنی اولاد کو دے رہے ہوتے ہیں یہ سب اصولی طور پہ تحفے تحائف ہی کی صورت ہوتی ہے. تو جس طرح بیٹیوں کو جہیز دیا جاتا ہے تو اسی طرح بیٹوں کی شادی وغیرہ کے مواقع پر بھی اچھی خاصی رقم، اچھی خاصی لاگت ان کی شادی میں بھی آتی ہے. مثلا اگر گھر نہیں بنا ہوا ہوتا تو بچے کی شادی اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کمرے کا ارینج کرنے کے حوالے سے اس کی شادی کے بعد وہ یہاں پہ رہے تو اس کے حوالے سے بھی ٹھیک ٹھاک خرچے والدین کر ہی رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی بیسیاں ڈال کے یا بعض اوقات ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو صرف ایسا نہیں ہے کہ شادیوں میں خرچہ بیٹیوں پر ہی اضافی ہو رہا ہوتا ہے، بیٹوں کی شادیوں میں بھی خرچے ہوتے ہی ہیں. تو اب یہ کہ جیتے جی والدین اپنی حیات میں اپنی اولاد کو جو کچھ دے رہے ہیں وہ تحفے تحائف ہی کے زمرے میں ہے. اب بالفرض اگر یہ کچھ بیٹے کو یا بیٹی کو اپنے جیتے جی کچھ دے دیا یا کوئی پلاٹ دے دیا، کوئی فلیٹ دے دیا یا کچھ اماؤنٹ ایک بڑی مقدار میں دے دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کے انتقال کے بعد اس بیٹے یا بیٹی کا وراثت میں حصہ ختم ہو گیا. وراثت میں دیگر ورثہ کے ساتھ یہ بھی وارث بنے گا. البتہ ایک صورت ہے کہ جس کو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتب فقہ فتاوی کی روشنی میں جس کو ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر والد نے اپنی زندگی میں کسی بیٹے یا بیٹی سے اس انداز کی مالی ڈیل کی ہے کہ کچھ اماؤنٹ دے دی، کوئی جگہ دے دی، کوئی مال دے دیا اور اس سے یہ طے کیا کہ میرے بننے کے بعد تمہارا پھر میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، پہلے سے طے کر لیا، پہلے سے طے کر لیا. ٹھیک ہے. اب اس کا حکم فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو کچھ بھی بیٹے بیٹی اور والدین کے درمیان ان کی زندگی میں طے ہوا ہے یہ اب بھی وراثت نہیں ہے. اچھا، یہ اب بھی وراثت نہیں ہے کیونکہ وراثت تو بعد وفات شروع ہوتی ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کی زندگی میں وراثت والی بات ہو رہی ہے کہ اب میرے مرنے کے بعد تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو کسی بھی باپ کو یا کسی بھی ماں کو یا کسی بھی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے بعد وفات کسی بھی شخص کو جو اس کے وارثوں میں وارث بن رہا ہو وہ اس کو خارج کرے یا داخل کرے. یہ آدمی کا اختیار نہیں ہے کہ میرے بعد کون وارث بنے گا کون نہیں بنے گا. وصیت کر سکتا ہے کوئی آدمی، وہ بھی اولاد کے حق میں وصیت کا نفاذ نہیں ہوتا. وراثت میں کسی کو وارث بنانا وارث نہ بنانا یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک.
اب یہ جو صورت کے جس بیٹے یا بیٹی کو یہ طے کر کے دیا کہ میرے بعد تمہارا کوئی حصہ بعد میں نہیں ہوگا، اب اولاد نے لے لیا یا مال و اسباب، تو اب یہاں پر اصولی طور پہ تو یہ ہے، یہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ وراثت نہیں ہے، یہ بنام وراثت ایک مال دیا گیا ہے۔ تو اب اگر وارث اپنے والد جن سے اس نے زندگی میں لے لیا تھا، اگر ان کے انتقال کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے اپنے والد مرحوم کے ساتھ ان کے زندگی میں جو بھی ڈیل ہوئی تھی کہ میں اپنے والد صاحب سے مال لے رہا ہوں اور ان کے وفات کے بعد میں ان کے ترکے سے کچھ بھی نہیں لوں گا، بعد وفات وہ کہتا ہے کہ میں اسی پر قائم ہوں، ٹھیک، جو والد صاحب نے مجھے دے دیا تھا بس وہی سمجھے میرا وراثت کا مال ہے، اب میں مزید کچھ نہیں لے رہا۔ تو اب یہ وہ صورت ہے جس میں اس وارث کے بعد وفات دیگر ورثہ کے ساتھ اس بات پہ صلح ہو جائے کہ اب میں کچھ نہیں لے رہا، تو وہ جو زندگی میں ملا وہ مال بن جائے گا وراثت، صحیح، یعنی جو کچھ آپ کو ملا تھا وہ گویا پیشگی آپ کو جو دیا گیا تھا وہ وراثت ہو گئی، اب بعد والے اموال سے وہ وارث دستبردار ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی وارث کہتا ہے کہ نہیں، والد صاحب نے جو دیا وہ دیا، میں تو وارث بنوں گا جس طرح آپ لوگ وارث، یعنی آپ دوبارہ بننے کے میں تو اب وراثت کا وقت ہی اب شروع ہوا ہے، لہذا میں تو آپ سب کے ساتھ میں بھی وارث ہوں۔ تو اب اس وارث کو کہا جائے گا کہ آپ نے جو والد صاحب سے بنام وراثت جو لیا تھا صحیح سے زندگی میں کہ بعد میں نہیں مانگوں گا، اتنا دے نہیں دو، مانگوں گا، تو والد صاحب نے کس بنیاد پہ دیا تھا؟ وراثت، اسی بنیاد پہ دیا تھا کہ آپ بعد میں نہیں مانگو گے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ جو مانگ رہے ہیں اور اصولاً وراثت کا حکم شروع ہی اب ہوا ہے بعد جی ہاں، وفات، اب یہ کہتا نہیں میں تو وارث بنوں گا، تو کہا جائے گا کہ وہ جو آپ نے 10 لاکھ روپے یا 10-20 لاکھ روپے کی مالیت کی کوئی چیز یا فلیٹ آپ نے لیا تھا، آپ اس کی ویلیو اس وراثت میں ایڈ کریں گے۔ اگر 10 لاکھ روپے مثال کے طور پہ لیے تھے بنام وراثت والد کی زندگی میں، تو یہ کہا جائے گا کہ اب جو والدین کے انتقال کے بعد جو ان کے ترکے کی ویلیو ہے مثلا 60 لاکھ روپے ہے، تو ہم یہ کہیں گے وہ جو 10 لاکھ روپے آپ نے والد صاحب سے لیے تھا نا وہ بھی اس 60 لاکھ میں ایڈ کریں، یعنی اب ترکے کی کل ویلیو ہوگی 70 لاکھ روپے۔ اب 70 لاکھ روپے پھر ڈیوائیڈ ہوں گے، اب اس وارث کے حصے میں جو اماؤنٹ بن رہی ہوگی، اگر اماؤنٹ اس کے حصے میں آ رہی ہے 15 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو کہا جائے گا کہ 10 لاکھ روپے آپ ایڈوانس پہلے لے چکے ہیں، اب آپ کے بقایا 5 لاکھ روپے رہ گئے، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے حصے میں اماؤنٹ بن رہی ہے مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے اور یہ والد صاحب سے 10 لاکھ روپے لے چکا، 5 لاکھ ادھر ڈالنا تو پڑے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ وارث ٹھیک ہے ابھی بن رہے ہیں، اور اس وقت جو آپ نے والد صاحب سے ڈیل کی تھی آپ اس پہ راضی نہیں ہیں، تو وہ 10 لاکھ روپے وراثت میں ایڈ کریں۔ صحیح، جب ایڈ کریں گے اور آپ کے حصے میں بن رہے ہیں 5 لاکھ روپے، آپ کو تو زیادہ مل گئے، آپ 5 لاکھ روپے دیگر ورثہ کو دیں۔ اور یہ تو اس صورت میں تو وہ کریں گے بھی نہیں، یعنی یہ والا آدمی جو وارث بن یہ رہا والا ہے۔ جو پہلو، اچھا اس میں دوسرا آپشن بھی ہے، جیسے والد صاحب نے 10 لاکھ روپے ان کو دے دیے اور انہوں نے ایک وعدہ کر لیا، معاہدہ کر لیا کہ بعد میں وراثت نہیں لوں گا، 10 لاکھ دے دیے، اب انتقال کے بعد دیگر ورثہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ نہیں، آپ اسی طرح ہی کریں، واپسی لائیں اور سب کچھ ایک ساتھ ہاں تو بالکل کہ ان کو بھی حق ہے، یعنی اگر اس ایک طرف تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر وراثت میں سے مانگتے ہیں تو جو وراثت کے نام پر پہلے پیسہ لیا ہوا وہ واپسی ریٹرن ہوگا، وہ یہ واپسی کر رہے ہیں۔ تو اب جو دوسری مثال ہے کہ جس میں وراثت کا حصہ 5 لاکھ بن رہا ہے، یہ 10 لاکھ لے چکے ہیں، تو دوسرے ورثہ بھی کہیں کہ یہ بالکل یہ حق بجانب ہے، یعنی جب آپ ایک چیز ڈیل آپ نے کی ہے کہ بنام وراثت میں لے رہا ہوں والد صاحب کی زندگی میں، تو والد صاحب کی زندگی میں تو وراثت ہوتی نہیں ہے، بس یہ کہ وراثت کے طور پہ ایک چیز آپ نے لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بعد میں کچھ نہیں لوں گا، شرعی اعتبار سے یہ وراثت نہیں بنی، لیکن بعد وفات والد کے اب اس وارث کو کہا جائے گا کہ آپ والد صاحب کے ساتھ ہونے والی اس سابقہ ڈیل پہ ایگری ہو کر اس بقیہ ترکے سے دستبردار ہیں، یا آپ بھی سارے ورثہ میں آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ 2 آپشن ہیں، اگر وہ سابقہ ڈیل پہ راضی ہو کر اس ترکے سے دستبردار ہو جاتا ہے تو وہ سابق جو اس کو مال ملا تھا وہی اس کا حصہ وراثت ہو گیا، اور اگر یہ کہتا نہیں میں بھی شامل ہوں گا بقیہ ورثہ کے ساتھ ساتھ، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ بنام وراثت جو آپ کو جتنا بھی مال والد صاحب کی طرف سے ملا تھا اس سب کو بھی واپسی وراثت کے اندر شمار کیا جائے، سب کی ویلیو لگائی جائے اور سب کی ویلیو کے مطابق پھر وراثت کی تقسیم کاری ہوگی۔ ماشاءاللہ، یعنی کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے اور کلام اس پر، اور جمیل صاحب چلیں بات ہوگی ضمناً ایک
چھوٹی سی ایک بات کر کے کہ اگر کوئی وارث لے لیتا ہے، ظاہر ہے اس وقت والد نے لاکھوں روپے دے دیے ہیں، یا کوئی بیٹی بھی لے لیتی ہیں کہ میں نے فلیٹ لینا ہے، کچھ بھی لینا ہے، اور ان کو اس زمانے میں دے دیے. اب ہمارے پاس تو مسائل آپ کو پتہ ہے، آپ آتے ہی دارالفتہ میں کبھی کہتے ہیں 25 سال پہلے انہوں نے 25 لاکھ لے لیے. اب وہ تو بڑی آرام سے آج 25 لاکھ ریٹرن کر دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں کروڑ روپے مل جائے گا. اور اس وقت وہ 25 لاکھ کی بہت ویلیو تھی، اس وقت اس کی تھی. گولڈ چلا گیا، زیور چلا گیا. تو اصولاً یا اخلاقاً کیا کرنا چاہیے اس وارث کو کہ جس میں تسال و تخارج، یعنی وراثت کے بدلے میں اس نے اپنا اتنا حصہ نکال لیا تھا اور لیا تھا، تو تاکہ فیملیز کے اندر اختلافات بھی نہ ہو، کل کو اس کو کوئی جھوٹا کہے، کل کو کوئی اس کے اوپر تان و تشنیع کرے. ہونا کیا چاہیے، مشورہ کیا دیں گے اس پہ؟ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ جو دارالفتہ اہل سنت میں جو اس طرح کے کیسز آتے ہیں جس میں والدین سے اولاد اپنی زندگی میں ان کی زندگی میں مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں اکثر ایسا ہے شفیق صاحب کہ والدین کو ایسی اولاد اذیت پہنچا رہی ہوتی ہے اور حق کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارا حق وراثت ہمیں دیا جائے. حالانکہ کوئی بھی شخص جب تک زندہ ہے، یعنی والد ہیں، والد صاحب کا مکان ہے، جب تک والد صاحب زندہ ہیں ان کے مال میں ایک رتی برابر بھی کسی کا حق وراثت نہیں ہے. جب تک کوئی آدمی زندہ اس کا مال وراثت بنتا ہی نہیں. اب اولاد بعض اوقات والدین کے ناک میں اتنا دم کر چکی ہوتی ہے، اتنا انہیں اذیت پہنچا رہی ہوتی ہے کہ آئے دن یعنی ان کا صبح شام گھر میں بیٹھنا بس ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، حصہ دو. تو والدین کو اگر کوئی یوں اذیت پہنچا رہے تو وہ بیٹا یا وہ بیٹی وہ گناہ گار ہے. والدین کی دل آزاری کرنے کی وجہ سے اللہ و رسول کے نافرمان ٹھہر رہی ہے ایسی اولاد. اب یاد رکھیں، اب ایسی اولاد جس کو والدین یوں دے دیتے ہیں زندگی میں، تو وہ کم سے کم اتنا تو خیال کرے کہ والدین اپنی خوشی سے تو نہیں دے رہے، بڑا کڑ کے دے رہے ہیں. ایسے بھی کیس ایک دارالفتہ میں بڑے صاحب آئے، 60-65 سال ان کی عمر تھی، کہنے لگے کہ میری اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کرائے کے گھر میں رہ کر میں نے گزارا ہے، محنت کی، بچوں کو پڑھا لکھایا، سب کچھ کیا. اب جا کے جب میں 55 سال کا جب میں ہوا تو پھر میں نے ایک اپنا ایک مکان اب جا کے خریدا کہ اب میں آسائش سے رہوں گا. اور 60 سال میں بیٹے تقاضا کرتے، لیکن ابھی چند سال ہی گزرے ہیں کہ اب بچوں نے ناک میں دم کر دیا کہ مکان بیچیں، ہمارا حصہ دیں. اب وہ اتنا رو رہے تھے کہ مطلب افسوس بھی ہو رہا تھا کہ معاشرے میں کہاں سے کہاں ایک آدمی نے اب تک محنت کر کے گھر کی امید میں گھر خریدا اور ابھی چند سال ہوئے ہیں کہ بیٹے کہنے گھر کو بیچو. اس لیے اولاد کا ایسے میں مکان بیچنے کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے. پھر بھی اگر کوئی والد اپنی اولاد کو اس طرح کچھ دے دیتے ہیں اور پھر ان کا انتقال جب ہوتا ہے 5-10 سال 20 سال بعد ہوتا ہے، تو اب جو اس وقت کی عام طور پہ جو تقسیم کاری ہوتی ہے وہ یوں نہیں ہوتی کہ 2 لاکھ روپے دے دیے، 5 لاکھ روپے دے دیے. وہ بیٹا بھی اتنا سیانہ ہوتا ہے، وہ پوری ویلیو کے اعتبار سے پورے اس وقت جو مکان کی ویلیو آپ کے ادھر بینک بیلنس ان سب کے حساب سے جو میرا حصہ بنتا ہے، یعنی یہاں پہ اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ میرا اتنے لاکھ بنتا ہے. اب وہ بیچارے والدین جیسے تیسے کر کے اس کو نمٹاتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر وہ وارث آ کے ان کے انتقال کے بعد کھڑا ہوتا ہے، وراثت کا سوال کرتا ہے کہ بھائی میں بھی وارث بنوں گا، تو اسے خود بھی تھوڑی حیا کرنی چاہیے کہ والدین کو اذیت پہنچائی، اس وقت انہوں نے کس طرح کرا کے اس کو رقم دی تھی. اب اس کے مطابق دیگر بچوں کو نہیں ملا تھا، اب ان والدین کا انتقال ہونے کے بعد دیگر بیٹے بیٹیوں کو جو وراثت مل رہی ہے وہ بڑے کم مقدار میں مال مل رہا ہے. تو ایسے موقع پر اگر وہ والدین کے انتقال کے بعد وراثت کا مطالبہ کرتا ہے تو بھائی جو کچھ بنا میں وراثت لیا تھا وہ بھی واپس کرو، اور اگر نہیں کرتا تو بہتر یہ ہے کہ نہ کرے. صحیح کہ اس کو والدین نے اپنے جیتے جی جو دیا تھا تو بہتر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ آپ نے لیا ہی اس عہد سے تھا کہ آئندہ آپ کی جائیداد میں مطالبہ نہیں کروں گا، تو ایسے زندگی میں لینے والے اولاد کو چاہیے کہ ان کے والدین کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد میں پھر مطالبہ نہ کرے. صحیح. بہرحال بہت سی ڈیٹیل تفصیل سے گفتگو بھی کی ہے، اور اس پر پھر بھی کسی کیا مسئلہ اگر زندگی میں بھی دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ دارالفتہ اہل سنت سے تحریری فتویٰ لے کر آپ رکھ لیں، تاکہ آپ کے دیگر ورثہ بھی سکون سے ہوں اور ان کے سامنے بھی شرعی رہنمائی پوری کی پوری
ہو جائے، اور کوئی اور بھی ایسے حل پوچھ لینے چاہیے، کیونکہ بعض کا زندگی میں والدین کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس کے جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. جب شرعی تقاضے پورے نہیں ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ انتقال کے بعد فتویٰ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو سارا ہی مال وراثت ہے، اب دوبارہ سے تقسیم ہوگا. تو اس میں بھی پھر بعض اوقات اولاد میں رنجشیں، لڑائیاں وہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کو گاڑی دی وہ تو گاڑی لے کر سائڈ پہ ہو گیا، اس کا قبضہ بھی ہو گیا، جس کو وہ ہوا پھنس وہ گیا کہ جس کے مکان میں سب رہ رہے تھے اور وہی بغیر قبضہ دیے یعنی اس کو ہبہ کیے ہوئے تھے، گفٹ کیے ہوئے تھے. تو یوں پھر اس کے شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے. تو ان چیزوں کا بھی بہرحال خیال رکھنا چاہیے. مزید سوال. ایک سائیں بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی، اولاد بھی نہیں اس کی، بالکل فوت ہو گیا ہے. اس کا صرف ایک بھائی اس وقت زندہ ہے اور باقی بھتیجے وغیرہ ہیں. اس کی وراثت وغیرہ کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ اور بہن وغیرہ بھی اس کی کوئی نہیں ہے. جی آج تو سلسلہ پورا ہی وراثت پہ ہی احکامات ہیں، اور ویسے وراثت کی تقسیم کے اوپر تو ظاہر دعوت اہل سنت میں ہی رابطہ کرنا چاہیے. چلیں انہوں نے جو ایک سوال کیا ہے کہ ایک ہی بھائی ہے، شادی تھی نہیں اور والدین بھی نہیں ہے اور کوئی ہے بھی نہیں. شرعی اعتبار سے جو ورثہ کی جو لسٹ ہے نا، اس لسٹ کے اندر ترتیب کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. مثلاً اگر کسی آدمی کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس آدمی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے تو اولاد بھی وارث بنے گی اور والد بھی وارث بنیں گے، والدہ بھی وارث بنیں گی. اگر کسی آدمی کے اولاد نہیں ہے، والدین زندہ ہیں ٹھیک. اور بہن بھائی بھی ہیں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں پھر اس شخص کے والدین وارث بنیں گے، بہن بھائی وارث نہیں بنیں گے. یعنی والد بھی موجود ہیں. والد موجود. ٹھیک ہے. اچھا، کسی کے والدین بھی موجود نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں صحیح. ہے، تو اب جو اس کے بہن بھائی ہیں اور بھتیجے بھتیجیاں ہیں تو بہن بھائی وارث بنیں گے، بھتیجے بھتیجیاں وارث نہیں بنیں گے. اگر کسی کے والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، وہ اکیلا تھا، اس کا کوئی بھائی تھا لیکن بھائی کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، اس کی بہن تھی پہلے انتقال کر چکی تھی، ٹھیک ہے، اب یہ اکیلا اپنے فیملی میں باقی ہے اور اس کے بھائی کی اولادیں ہیں، بہن کی اولادیں ہیں جن کو ہم بھتیجے بھتیجی، بھانجے بھانجی کہتے ہیں. تو جب کسی بھی شخص کے انتقال کے وقت اس کے والدین نہ ہوں، اولاد نہ ہوں، اس کے بہن بھائی موجود نہ ہوں، تو پھر بھتیجے بھتیجیوں، بھانجے بھانجیوں میں بھتیجوں کو وراثت ملتی ہے، بھانجے بھانجے کو نہیں ملے. بھانجے بھانجیوں کو نہیں ملتی، بھتیجی کو نہیں ملتی. اب یہ جو اصول اور ضابطے ہیں یہ احادیث کریمہ میں بالکل واضح طور پہ بیان کیے گئے ہیں. تو اس لیے کوئی ذہن میں یہ نہ لائے کہ بھانجے اور بھتیجے میں بھتیجے کو ترجیح کیوں دی جا رہی ہے، بھانجے کو ترجیح کیوں نہیں دی جا رہی. ظاہر یہ باتیں سمجھ میں بھی جلدی آ جاتی ہیں کہ بھائی کی طرف سے وہ جو ایک رشتہ ہے اس کا کیا تعلق ہوتا ہے اور بہن کی طرف سے جو رشتہ ہے تو اسبا اور ذوی الارحام یہ دو اقسام بن جاتی ہیں. تو اس حوالے سے جنس کا بھی وراثت کے حوالے سے مسئلہ ہے تو تحریری طور پہ فتویٰ لینا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہ دکھانے میں آسانی رہتی ہے. بہت سارے افراد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وارث اس کو بھی ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی ہونا چاہیے تھا. تو اگر زبانی کلامی آپ فتویٰ لیں گے تو یہ آزمائش ہوگی. تو تحریری طور پہ دارالفتہ اہل سنت سے آپ فتویٰ لے لیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک اطمینان ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، جیسے انہوں نے کہا صرف ایک بھائی ہیں اور بھتیجے بھی ہیں، تو اس صورت میں بھتیجوں کی طرف تو وراثت نہیں جائے گی؟ اگر بھائی موجود ہے، مرنے والے شخص کا بھائی موجود ہے اور بھتیجے بھی ہیں، چاہے وہ دیگر بھائی کی اولاد ہوں یا اسی جو زندہ بھائی ہے اس کی اولاد ہوں، تو پھر بھائی کے ہوتے ہوئے بھتیجوں کا حصہ نہیں ہوتا. وراثت کے قوانین کے اندر ایک چیز دیکھی جاتی ہے، وہ ہے قرب قرابت، یعنی ایک تو رشتہ داری اور رشتہ داریوں میں بھی جو سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دار ہیں. اب اس کو آپ دیکھ لیں کہ بھائی کے مقابلے میں بھتیجے ہیں، دونوں رشتہ دار، لیکن بھائی قریب ہے بمقابل بھتیجوں کے، تو اس وجہ سے بھائی کے ہوتے ہوئے بھتیجے وارث نہیں بنتے. بھائی کے ہوتے ہوئے بھتیجے وارث یوں نہیں بنے گے. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں، کیا دوران حفظ فوت ہونے والے کو فرشتہ حفظ کرواتا ہے؟ جواب ارشاد فرمائے. جی بڑا یونیک سوال ہے. حفظ کے دوران اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص
قرآن پڑھ رہا تھا، حفظ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حفظ کیے بغیر، حفظ کرنے سے پہلے ہی اگر اس کا انتقال ہو گیا تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا اتاہ ملکن، تو اس کے قبر میں فرشتہ آتا ہے فعلمہ فی قبرہ، اور اس کو قبر میں قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی دوران حفظ اگر کوئی طالب علم حافظ قرآن بننے کا خواہش مند کوئی مرد عورت جو اس کی طلب رکھتا تھا اور وہ حفظ قرآن کے دوران ہی اگر انتقال کر جاتا ہے تو فرشتہ اس کی قبر میں آ کے اس کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے آگے کے الفاظ یہ ہیں کہ ایسا آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو وہ حافظ قرآن ہوگا، یعنی بروز قیامت اس کا جو حشر ہوگا وہ حافظان قرآن، حفاظ قرآن کے ساتھ ہوگا۔ اس دوران اس کو جو یعنی عالم برزخ ہے، اس عالم برزخ میں اسے قرآن پاک فرشتے تعلیم دیں گے۔ تو یہ حفظ قرآن کی برکت ہے کہ ایک آدمی قرآن اپنے سینے میں رکھنا چاہتا تھا، خواہش تھی، اور اس خواہش کی تکمیل نہ کر سکا، تو سچی خواہش اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ خواہش اللہ تعالیٰ اس طرح بھی پوری فرما دے گا کہ فرشتہ اس کو قبر کے اندر قرآن کی تعلیم دیتا رہے گا، یہاں تک کہ بروز قیامت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ قرآن پاک کا حافظ ہوگا۔ اور حافظ قرآن کی کیا ہی برکتیں ہیں۔ اچھا، یہ کوئی خاص مدرسے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، یعنی یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ میں مطلب آپ بیان کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی بندہ جیسے کاروبار کر رہا ہے، جاب کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اور وہ ارادہ کرتا ہے میں حفظ کرنے لگ جاؤں۔ اب ٹھیک ہے، اپنی ڈیوٹی یا جو بھی اس کے بعد وہ قرآن حفظ کرنے کی جستجو میں رہتا ہے، کوششوں میں رہتا ہے، قرآن سے دل لگا رہتا ہے۔ اب انتقال ہو تو یہ بشارت ان کو ہی ملے گی، کیا کہتے ہیں؟ چونکہ اس کے حدیث مبارکہ کے جو الفاظ جس وقت دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ بھی میرے سامنے ہے، الترغیب فی فضائل الاعمال، اس سے یہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کی گئی، من قرأ القرآن ثم مات قبل ان یستظہرہ، کہ جس نے قرآن پڑھا اور پھر وہ قرآن حفظ کرنے سے پہلے انتقال کر گیا، اتاہ ملک، تو فرشتہ آئے گا، فعلمہ فی قبر ہی، تو اسے اس کی قبر میں فرشتہ قرآن کی تعلیم دے گا، فیلقى اللہ وقد استظہرہ، اور وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ قرآن کا حافظ ہوگا۔ تو یہاں جو قرآن پڑھے اور قرآن حفظ کرنا چاہ رہا ہے، حفظ قرآن کی اسے چاہت ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ مدرسے میں پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ میں ایسے بھی جب ہم جامعہ پڑھا کرتے تھے تو شاید آپ بھی ان کو جانتے ہو، ایک مؤذن صاحب تھے ہم سے پچھلے درجے میں، وہ باقاعدہ حافظ نہیں تھے لیکن درس نظامی کے دوران ہی چند سالوں میں انہوں نے خود سے قرآن پاک پورا حفظ کر لیا، حفظ کر دیا۔ سبحان اللہ، ایسے کئی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ہماری دارالسلامی کی جو مجلس شعبہ ہے جیل خانہ جات، مختلف جیلوں میں جا کر قیدیوں کو بھی رہنمائی، ان کی اصلاح، ان کے لیے، تو میں بھی وہاں گیا جیل میں بیان کرنے کے لیے، ماشاءاللہ۔ تو وہاں بھی میں نے یہ دیکھے کہ کئیوں کو لمبی لمبی قید ہوئی ہے، تو کوئی حافظ قرآن بن چکے ہیں، فرض علوم سیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے غفلت ہوئی یا کچھ بھی ہے، سزا اپنی بھگت، لیکن الحمدللہ وہاں دارالسلامی کے تحت جو یہ اس طرح کے کام ہو رہے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک خوبصورت انداز ہے کہ آپ حافظ بھی بن، وہاں وقت تو گزارنا ہی ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ جو وہ وقت بھی اپنا ان معنوں میں قیمتی بنا رہے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے حافظ بن رہے ہیں، درس نظامی کی کچھ کتابیں، حدیث، کچھ فرض علوم کورس، اور ساتھ ساتھ کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں، اس طرح کی بھی، یعنی وہ کام جو مثال کے طور پہ اب یہ اپنے دنیا میں یہ نہیں کر آزاد حالت یہ نہیں کر پاتے، نہ کر پاتے، لیکن اب جو قید میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک اچھے کام میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات ماشاءاللہ نمازی بھی بن چکے ہوتے ہیں، اور اب وہ اپنے اس کیے پہ شرمندہ ہوتے ہی ہیں، پھر اب آزادی کی اس نعمت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب افراد کو جو بیجا مقدمات میں اگر گھرے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو
کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.